السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون۔ حضرات گرامی، یہ سورہ یاسین کی چند آیات آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم سورہ یاسین کے بارے میں یہ بتا دیں کہ بہت سارے لوگوں نے سورہ یاسین کے ایسی فضیلتیں بنا رکھی ہیں جو حدیثوں میں وارد نہیں ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو اس کو یہاں تک کہا کہ اس کو مردوں پر پڑھا جائے، مردے جس کی موت کا وقت قریب آ رہا ہو اس کے اوپر اس کو پڑھا جائے، مگر اس کی بھی کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ قرآن پاک کا دل ہے، مگر یہ بھی بات درست نہیں۔ یاد رکھنا چاہیے ہمیشہ سے، ایک اصولی طور پر ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن پاک پورا کا پورا اللہ کا کلام ہے۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن پاک کو اتارا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس قرآن پاک کو سمجھانے کے لیے، اس کی وضاحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ تو آپ یہاں پر غور فرمائیں کہ صرف کتاب نازل نہیں ہوئی ہے، اس کے ساتھ رسول بھی ہیں۔ ایسا نہیں کہ اللہ نے صرف کتاب اتار دی، نہیں، اس کے ساتھ رسول بھی ہیں۔ اور جب رسول کو بھیجا گیا تو باقاعدہ قرآن پاک میں اس کا اعلان کر دیا گیا کہ سنو، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ رسول جو اس بات کا بھی تم کو حکم دے وہ لے لو، اور جس بات سے منع کرے اسے ٹھہر جاؤ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت اللہ نے اجاگر کر کے دوسروں کے سامنے بیان فرما دی۔ اب جو بہت اونچی بات اور بالکل دو ٹوک اور سچی بات ہے وہ یہ کہ خود اللہ کے نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، محمد اپنی دل سے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے ہیں، یہ جو بھی بولتے ہیں اللہ کی اتاری ہوئی وحی ہوتی ہے۔ یہیں سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ آیت مبارکہ ایک ایسی آیت ہے کہ اس نے گمراہی کے سارے دروازے بلاک کر دیے، بند کر دیے۔ یہ آیت اب آپ دیکھیں گے کہ گمراہی کیسے شروع ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کے فضائل بیان فرمائے، سورۃ الفاتحہ کے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اچانک آپ نے فرمایا کہ آج آسمان کا ایسا دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آج آسمان سے وہ فرشتہ اتر رہا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا کہ آج مجھے دو صورتیں ایسی دی گئی، آیات ایسی دی گئی ہیں جو اس سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی۔ وہ ہے سورۃ الفاتحہ
اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ آپ نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کے فضائل بیان فرمائے۔ ایک صحابی سے آپ نے فرمایا کہ کیا میں تم کو ایک عظیم سورہ نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ضرور مجھے بتائیے، بالکل بتائیے۔ آپ کچھ نہیں بولے، کہا ٹھیک ہے بتائیے۔ پھر اپنی نماز میں مشغول ہو گئے، عبادت میں مشغول ہو گئے۔ نماز کے بعد پھر سب لوگ جدا ہو گئے، سب اپنے اپنے جانے لگے۔ اللہ کے نبی بھی تشریف لے جانے لگے۔ اب وہ صحابی دوڑ کر آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول آپ نے کہا تھا کہ میں تمہیں ایک عظیم سورہ بتاؤں گا۔ آپ مسکرائے، آپ یہی تو دیکھنا چاہتے تھے کہ طلب ہے کہ نہیں، یہ شوق ہے کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ ہے 7 المثانی من القرآن، قرآن پاک کی یہ 7 دہرائی جانے والی آیتیں، یعنی سورۃ الفاتحہ۔ اب یہ اللہ کے نبی بول رہے ہیں، سورۃ الفاتحہ کے فضائل بیان فرما رہے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ نے فرمایا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتوں کے بارے میں۔ جب آپ معراج میں گئے تو آپ کو وہاں پر جو تحفے دیے گئے ان میں سے ایک سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتوں کا تحفہ دیا گیا۔ یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی رات میں سورۃ الفاتحہ پڑھ لے کفتاہ، تو یہ اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول سے لے کر آخر تک، صرف اتنی آیتیں اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو پوری رات کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ محدثین نے اس کے 2 مطلب بیان کیے گئے، دونوں صحیح ہیں۔ ایک یہ کہ ہر طرح سے اس کی حفاظت کی جائے گی، اس طور پر بھی کافی ہے، اور عبادت کے لحاظ سے بھی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قدر ثواب عطا فرما دے گا اس کے پڑھنے پر کہ کافی ہے۔ اب یہ فضیلت کس نے بیان کی؟ یا اللہ کے نبی نے بیان کی؟ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت اللہ کے نبی نے بیان کی۔ قل هو اللہ احد کی فضیلت کے ثلث القرآن تعدل ثلث القرآن، 1/3 قرآن پاک پڑھنے کے برابر جو ثواب ہوتا ہے وہ ثواب سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد یہ سورہ پڑھنے پر ملتا ہے۔ آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ فضیلت بیان کس نے کی ہے؟ یہ اللہ کے رسول نے بیان کی ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں سارے لوگوں سے، کیا حضرت ابوبکر صدیق کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ قرآن پاک کی کسی اور سورے کی کوئی فضیلت بیان کرے اپنی مرضی سے؟ حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب کو یہ حق حاصل ہے؟ سیدنا عثمان ذو النورین کو، حضرت علی مرتضیٰ کو، عشرہ مبشرہ کو، اصحاب بدر اور اصحاب حنین کو، اصحاب بیعت الرضوان کو کیا یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی سے یہ کہیں کہ اس سورے میں یہ فائدہ ہے، اس سورت کے یہ فضائل ہیں؟ کوئی بیان کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں یہیں سے بات بالکل 2 ٹوک ہو جاتی ہے۔ یہ نقطہ جہاں آپ کی سمجھ میں آ گیا، گمراہی کے سارے دروازے بند ہو جائیں گے، بالکل بند، بلاک۔ بالکل پہلی قومیں اسی طرح سے گمراہ ہوئی ہیں، پہلی قومیں گمراہ ہوئی کہ اچھا یہ فضائل ہیں تو یہ بھی ہے، یہ بھی تو اللہ کا کلام ہے، اس میں بھی یہ فضیلت بڑھا دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کا معاملہ کیا تھا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول تمہیں جو دیں وہ لے لو، اور جس بات سے منع کریں ٹھہر جاؤ، کیونکہ یہ پوزیشن صرف انہی کو حاصل ہے، باقی کسی کو حاصل نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیں گے، ابھی سورہ یاسین ایک دم سے ذہن میں آ گیا کہ سورہ یاسین کے بارے میں بیان کر دیں، تو میرے ذہن میں یہ بھی آیا کہ سورہ یاسین کی فضیلت لوگوں نے بہت ساری بنا رکھی ہے، یہاں تک کہ قبرستان میں اس کو پڑھنے کو بہت بڑے ثواب کا اجر بنا رکھا ہے۔ اب ہم وہ جھوٹی روایتیں نہیں آپ کے سامنے بیان کریں گے، لیکن آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس طرح کی بنائی ہوئی ساری باتیں جعلی ہیں، ڈپلیکیٹ ہیں، فیک ہیں، جھوٹی، جو اپنی مرضی سے کوئی فضائل بیان کرنا شروع کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ ہمیشہ یہ ہمارے دین کا اصل الاصول ہے۔ اب جب آپ یہ دیکھیں گے، اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ کے اندر ایک آیت جو نازل فرمائی، جب یہ آیت نازل فرمائی تو ایک یہودی تھا، یہودی وہ کھڑا ہوا تھا، اور یہ آیت جب پڑھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا،
آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور میں تم سب کے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ وہ یہودی کہنے لگا کہ اگر یہ آیت ہمارے ہاں تورات میں نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس کو جشن کا دن منا لیتے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ وہ دن مجھے خوب اچھی طرح سے یاد ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، یہ حجۃ الوداع کا موقع تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں اور آپ نے سب کو پڑھ کر سنائی تھیں یہ آیتیں۔ وہ کیا دن تھا۔ لیکن وہ جو یہودی نے بات کہی ہے وہ بات بڑی گہری ہے۔ اس یہودی نے اپنی قوم کو بکھرتے ہوئے دیکھا تھا، اس نے بنی اسرائیل کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا، اس کے گروہ در گروہ ہوتے ہوئے دیکھا تھا، حالانکہ تورات ایک ہے اور موسیٰ ان کے نبی بھی ایک ہے۔ سارے یہودی تورات پر ایمان رکھتے ہیں، سارے یہودی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن پھر ٹکڑے ٹکڑے کیوں ہوئے؟ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں کیوں بٹے؟ جماعتیں گروہ در گروہ۔ اس یہودی نے اس آیت کو سن کر یہی بات کہی تھی، اور آج ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں لیکن آج ہمارے ہاں بھی دیکھیے کتنے جماعتیں موجود ہیں۔ اس نے کیا کہا؟ تورات اور موسیٰ علیہ السلام، تورات کے ماننے والے بھی اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی اور رسول ماننے والے بھی، یہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے، اور جہنم میں جانے کی ان کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ تورات کو نہیں مانتے یا موسیٰ کو نہیں مانتے، یہ وجہ نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس تورات کے علاوہ دوسری کتاب تیار کر لی مسنات کے نام سے، اور موسیٰ کو وہ درجہ دے دیا جو الوہیت کا درجہ ہے، وہ درجہ نہ دیا جو رسالت کا درجہ ہے، وہ درجہ دیا جو الوہیت کا درجہ ہے، الہ بنا دینے کا درجہ ہے۔ ان سے مانگنا، ان سے دعائیں طلب کرنا، ان کو جنت اور دوزخ کا مختار مان لینا، ان کو یہ مان لینا کہ اللہ ان کے اندر اتر گیا ہے، اللہ انسان کی شکل بنا کر لوگوں کے درمیان آ گیا ہے، یہ سارے عقائد ان بنیاد پر جہنم میں جائیں گے۔ اور یہاں کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم۔ میرے عزیزو، ساری عقلیں ایک طرف، ساری ذہانتیں ایک طرف، سارے مقررین ایک طرف، سوچنے والے، پالیسی بنانے والے سب ایک طرف، اور دین اسلام کی تکمیل ایک طرف۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ مکمل کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مکمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس میں بڑھانے کی یا گھٹانے کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ مسلمانوں کی زندگیوں پر نگاہ ڈالیے اور جتنے فرقے مسلمانوں کے اندر وجود میں آئے ہیں سب کو پڑھیے، دیکھیے، آپ کو نظر آئے گا کہ الگ سے کچھ چیزیں ان کو ملی ہوئی ہیں جس کو وہ چمٹے ہوئے ہیں، الگ سے بہت ساری چیزیں لیے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے شیخ نے بتایا ہے، یہ ہمارے امام نے بتایا ہے، یہ ہمارے بزرگ کہتے چلے آئے ہیں، یہ ہمارے بزرگان دین کا اس پر عمل رہا ہے۔ یہ آپ ہر فرقے کے اندر آپ جھانک کر دیکھ لیجئے، سارے فرقے کسی نہ کسی شخصیت پر قائم ہیں، کسی نہ کسی پرسنالٹی سے وہ جڑے ہوئے ہیں۔ ایک پرسنالٹی ہو یا دو ہو یا چار ہو یا پانچ ہو یا زیادہ ہوں، کم ہو یا زیادہ ہوں، وہ جڑے ہوئے ہیں۔ اور قرآن پاک نے کیا کہا تھا؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، جس بات سے منع کریں ٹھہر جاؤ۔ اب دین کو بتانے کا حق کس کو ہے؟ دین کو کون بتائے گا؟ دین کی تشریح کون کرے گا؟ جنت دوزخ کے بارے میں کون بتائے گا؟ اللہ کی رضا کے بارے میں کون بتائے گا؟ ثواب اور جزا کے بارے میں کون بتائے گا؟ کس بات پر ثواب ملنا ہے، کس بات پر گناہ ملتا ہے، یہ کون بتائے گا؟ یہ اللہ کے نبی بتائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ پھر جس طرح سے بتائیں گے اس طرح سے قبول کرنا ہے۔ جس حیات پر بتائیں گے، جس طریقے پر بتائیں گے، اس طریقے پر اس کو لینا ہے، اس سے ہٹ کر لینا وہ قابل قبول نہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزرے، آپ نے دیکھا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں اور تشہد میں اپنے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، اور جب انگلی اٹھانے کا جب موقع ہوتا ہے تو وہ دونوں ہاتھوں سے اپنی انگلی اٹھائے ہوئے ہیں، داہنے ہاتھ کی بھی شہادت کی انگلی اور بائیں ہاتھ کی بھی شہادت کی انگلی، دونوں انگلی اٹھائے ہوئے ہیں اور حرکت دے رہے ہیں دونوں انگلیوں سے۔ آپ نے کہا احد احد، نہیں، بس ایک انگلی سے، ایک انگلی سے، ایک انگلی سے، اسی نماز سے آپ نماز سے گزر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی ہیں جو بائیں ہاتھ کو داہنے ہاتھ پر رکھے ہوئے ہیں۔ نماز میں جب آپ سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں تو پہلے بایاں ہاتھ سینے پر اور اس کے اوپر داہنا ہاتھ ہوتا ہے، یہ طریقہ ہے سنت کا کہ داہنا ہاتھ اوپر رکھا جائے۔ ان کو آپ نے کیا دیکھا کہ بایاں ہاتھ اوپر ہے، داہنے ہاتھ نیچے ہے۔ آپ نے اسی نماز کی حالت میں ان کے ہاتھ کو اٹھا کر اوپر کر دیا، اتنی دیر بھی گوارا نہیں کی کہ وہ ان کو روکیں، نہیں، صحیح پڑھنا ہے تو صحیح طریقے سے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، ان کا نمونہ، ان کا حق، ان کی رسالت، ان کا بیان کرنا، ان کا دین کو سمجھانا، یہ اللہ کے نبی کی ڈیوٹی ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری آپ کے بعد پھر ختم ہو جاتی ہے۔ اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اب کوئی اور رسول نہیں آئے گا، اب کوئی آ کر یہ نہیں کہے گا اچھا یہ بھی کر لو، اچھا اس کو بھی اضافہ کر لو، اچھا یوں بھی کر لو، اچھا ایسے بھی کر لو، اب یہ اضافہ نہیں ہوگا عزیزان محترم۔ اسی لیے فرمایا گیا وما ينطق عن الهوى، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے، خواہش نفس سے وہ کچھ نہیں کہتے ہیں، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے ہیں دین کے بارے میں۔ دین کے جو معاملات ہیں، جس دین کو تبلیغ کے لیے آپ کو مامور کیا گیا ہے اور آپ کو مبعوث کیا گیا ہے، جس دین کو بتانے کے لیے، وہ دین اللہ کا اتارا ہوا دین ہے، وہ محمد الرسول اللہ کا بدایا ہوا دین نہیں ہے۔ اور اتنی بڑی بات آپ کو بتائیں ہم اس کے آگے کی بات، سورۃ الحاقہ کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اے نبی اگر آپ اپنی مرضی سے ہماری جانب کچھ باتیں منسوب کر دیں جو میں نے نہیں کہی، تمہارے اوپر نہیں اتاری، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا، اگر ہمارے اوپر تم اپنی مرضی سے کچھ باتیں منسوب کر دو، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا عَنْهُ الْوَتِينَ، تو ہم اپنے داہنے ہاتھ سے تمہاری گدی پکڑ لیں گے اور تمہاری گردن کو کاٹ دیں گے، اور تم میں سے کوئی ان کو بچانے کے لیے نہیں آئے گا۔ یہ غضبناکی ہے، یہ غصے کا تصور ہے، اللہ رب العزت کا غضب ظاہر ہو رہا ہے کہ آسان ہے وہ دین جو ہم نے اتارا ہے، اس دین کو چھوڑ کر تم اپنی طرف سے باتیں اس کے اندر داخل کر دو۔ لہٰذا فرمایا گیا نبی کو بھی یہ اختیار حاصل نہیں ہے، یہ اختیار نبی کو بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ کہے، نہیں، وہ اپنی مرضی سے نہیں کہے گا، نبی ہمارے بتانے سے کہے گا تم تک۔ اب آپ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جو لمبے لمبے وظیفے دے دیتے ہیں، اس کو پڑھیے، ختم خواجگان کے نام سے وظیفہ تو بہت مشہور ہے، جب آپ کسی پریشانی میں آ جائے، مصیبت میں آ جائے، تو اللہ کے نبی کا بتایا طریقہ دوسرا ہے، لیکن لوگ کیا طریقہ بتاتے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 1.25 لاکھ مرتبہ بیٹھ کے پڑھیے، سارے لوگ مل کر پڑھیں، چنے رکھ لیں سامنے اور اس کو سب پڑھیں بیٹھ کے، اور 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھیں تو مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ یہ کیا ہے؟ یہ اپنی مرضی سے بنا لینا۔ آپ نے دیکھا کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، لوگ چنے پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں، چنے پڑھے جاتے ہیں، یہی سورہ یاسین پڑھی جا رہی ہے لوگوں کے اوپر، یہ لوگ کر رہے ہیں۔ انسان کا انتقال ہو گیا، موت ہو گئی، اب اس کے بعد کیا کیا جائے؟ اب آپ دیکھیں گے قرآن خوانی ہوتی ہے، لوگ قرآن پاک لے کر بیٹھ جاتے ہیں، پارے لے کر بیٹھ جاتے ہیں، ایک ادھر بیٹھا ایک ادھر بیٹھا، گھر میں باقاعدہ اعلان ہوتا ہے کہ اب فلاں دن کل یا پرسوں ہمارے ہاں قرآن خوانی ہوگی، لوگ تشریف لائیں۔
اور جو تشریف نہیں لا سکتے، جو گھر میں نہیں آ سکتے، ان کے گھر جایا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے کتنے پارے پڑھے ہم کو دے دیجئے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ طریقہ۔ یہ دین کی بات ہونے جا رہی ہے نا۔ اس میت کو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا یہ تو اللہ کے رسول بتائیں گے۔ یہ حق تو ہمارے نبی کو بتانے کا ہے کہ یہ پڑھو تو ثواب ہے، یہ نہ پڑھو تو ثواب نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے، بہت غور سے دیکھیں گے کہ حدیثوں کے ذخیرے میں آپ کو کہیں یہ قرآن خوانی نظر نہیں آئے گی، کہیں پر نظر نہیں آئے گی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویوں کا انتقال آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا انتقال، اور زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، ان دونوں بیویوں کا انتقال اللہ کے نبی کے سامنے ہوتا ہے۔ آپ کی بیٹی کا انتقال آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ آپ کے چچا کا انتقال آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ آپ کے بیٹوں کا انتقال آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ صحابہ کرام آپ کے سامنے وفات پا رہے ہیں، جن کے جنازے میں آپ شریک ہیں، جن کے جنازے کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں، جنازے میں سب کچھ ہو رہا ہے لیکن قرآن خوانی نہیں ہو رہی۔ جس پر قرآن نازل ہوا، جس شخصیت پر قرآن پاک نازل ہوا، وہ قرآن خوانی نہیں کر رہا ہے۔ جن صحابہ کے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہے، تشریح کی جا رہی ہے، دین ان تک پہنچایا جا رہا ہے، وہ قرآن خوانی نہیں کر رہے ہیں۔ آج ہمارے یہاں قرآن خوانی عام ہو گئی۔ کہاں سے آ گیا یہ دین؟ یہ دین کی وہ شکل تو نہ تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائی تھی۔ یہ تو خود سے بنا لینے والی شکل ہوگی۔ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، آپ دیکھیں گے وہاں پر جائیں گے آپ، لوگ کیوڑے کی بوتلیں لیے کھڑے رہتے ہیں، گلاب کی بوتلیں لیے کھڑے رہتے ہیں، آب زمزم لیے رہتے ہیں، سورہ یاسین جو ابھی پڑھنے جا رہے ہیں، سورہ یاسین کا پڑھا ہوا پانی لیے رہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب ہم گزرے ہیں، بہتوں کو ہم نے دفنایا ہے، قبر میں ہم اترے ہوئے ہیں۔ ایک صاحب پکڑا رہے ہیں، ارے مولانا یہ پکڑیے، یہ کیا کیوڑا ہے، یہ پورے چاروں طرف چھڑکا جائے گا، سرہانے در داہنی طرف، بائیں طرف، پیتیانے چاروں طرف۔ پھر احتیاط کے ساتھ ایک اتنی بڑی شیشی دی جا رہی ہے، مولانا یہ لیجئے، یہ کہاں، یہ اس کو خالی سرہانے اس کو چھڑکا جائے گا، پیتیانے اس کو نہیں چھڑکا جائے گا۔ یہ سورہ یاسین کا پڑھا ہوا پانی ہے، یہ آب زمزم ہے، اس کو لیے یہ دائنی طرف چھڑکا جائے گا۔ یہ کیوڑا، یہ عطر ہے جو کفن کے اوپر چھڑکا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ دین تو نہیں ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ یہ وہ دین تو نہیں ہے کہ حضرت ام کلثوم، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، جب ان کا انتقال ہوا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں۔ آپ قبر کے اوپر بیٹھ گئے جہاں پر ان کو اتارا جا رہا ہے، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، اور آپ وہ طریقہ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے اتارا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، یہ کہنا چاہیے۔ داہنی کروٹ کی دلائی جا رہی ہے، ایک ایک چیز آپ دیکھ رہے ہیں، ایک ایک چیز باریکی کے ساتھ، کوئی غلط نہ ہونے پائے، شریعت کے خلاف نہ ہونے پائے۔ بیٹی کی وفات ہوئی ہے، کس قدر دل ان کا غمزدہ ہے، لیکن نہیں، نگاہیں اسی پر ہیں، میرے دین کو کوئی خراب نہ کرنے پائے، اللہ کا اترا ہوا دین، اتارا ہوا، اس میں کوئی کمی نہ آنے پائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کا جو انتقال ہوا ہے، آپ کی گود میں انتقال ہوا ہے۔ آپ اپنے صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک حضرت ماریہ قبطیہ نے بھیجا آپ کے پاس میں، کہا کہ آ جائیے، بیٹے کی طبیعت بہت بگڑ رہی ہے، خراب ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ میں اٹھ کھڑے ہوئے، وہاں پہنچے اور ابراہیم کو آپ کی گودی میں دیا گیا۔ ان کی سانسیں چل رہی تھی، اکھڑ رہی تھی بالکل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سینے پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، اور اچانک آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ابراہیم نے ہچکی لی اور وہیں پر دم نکل گیا ان کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، صحابہ کرام بھی رونے لگے۔ ایک صحابی بیچارے کھڑے ہوتے ہیں، کہنے لگے، اچھا اسی وقت سورج گرہن ہو گیا تھا، انہوں نے کہا یہ ابراہیم کی شخصیت بڑی عظیم تھی، سورج گرہن ہو گیا اس کی وجہ سے۔ دیکھ رہے ہیں آپ،
موقع دیکھیے، محل دیکھیے اور بات دیکھیے. بیٹا لخت جگر اللہ کے نبی کے ہاتھ میں، زانو پہ، آپ کے گود میں اس کا دم نکل رہا ہے. اللہ کے رسول رو رہے ہیں، صحابہ کرام مغموم ہیں. اور ایک صحابی کیا کہتے ہیں کہ سورج گرہن جو ہوا ہے وہ اس ابراہیم کی وجہ سے ہوا. کتنا عظیم تھا، کتنا اللہ کو پیارا تھا. اللہ کے رسول فوراً کہتے ہیں کہ نہیں، سنو، ان الخسوف والکسوف آیۃ من آیات اللہ. سن لو، سورج گرہن ہو، چاند گرہن ہو، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. کسی کی موت پر سورج گرہن نہیں ہوتا، کسی کی موت پر چاند گرہن نہیں ہوتا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہی ہے. اور پھر آپ نے کہا کہ میرا دل بڑا مغموم ہے اور آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، لیکن ہم وہی کہیں گے جو ہمارے رب کو پسندیدہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. دل پھٹا جا رہا ہے غم سے، ٹکڑے ٹکڑے ہوا جا رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، لیکن زبان سے وہی نکلے گا جو اللہ پسند کرتا ہے. کوئی ایسی بات نہ نکلنے پائے جو اللہ کو ناپسند ہو جائے. عزیزان محترم، دیکھا آپ نے کہ اتنی چھوٹی سی بات بھی اللہ کے رسول نے گوارا نہیں کیا، اور اس موقع پر جبکہ غم کا موقع ہے لیکن آپ نے وہاں پر کوتاہی نہیں کی. فوراً آپ نے اس کا رد کیا کہ خبردار، دین کے معاملے میں اپنی باتیں مت داخل کرو، دین کے معاملے میں اپنی طرف سے کچھ مت کہو. آج ہمارے یہاں کتنے ہی لوگ اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں، کتنے ہی لوگ جھوٹی حدیثیں سنا دیتے ہیں، کتنے ہی لوگ ضعیف اور موضوع روایت کے اوپر پورے مسائل گڑھ لیتے ہیں. آج ہندوستان کے اندر آپ دیکھیں گے عورتوں کی نماز کا طریقہ الگ ہے، مردوں کی نماز کا طریقہ الگ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، کہیں گے صاحب آدمی ہاتھ یہاں باندھیں گے اور عورتیں ہاتھ یہاں باندھیں گی، عورتیں ایسے سجدہ کریں گی، مرد ایسے سجدہ کریں گے. یہ بات کون کہہ سکتا ہے؟ یہ حق تو شارع کا ہے، یہ اللہ بتائے ہم کو، اللہ کا رسول ہم کو بتائے کہ عورتیں ایسے پڑھیں، مرد ایسے پڑھیں، عورتوں کے یہ فرق ہے، مرد کا یہ فرق ہے. لیکن آپ کو نظر نہیں آئے گا حدیثوں میں. وہاں تو یہ ہے کہ آپ کا خطاب عام ہے. صلو، اے لوگوں سنو، نماز ادا کرو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اے لوگوں مجھے نمونہ بنایا گیا ہے، مجھے اسوہ بنایا گیا ہے. نبی نمونہ ہے، نبی اسوہ ہے، نبی کے مطابق نماز پڑھی جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں پر آپ نماز پڑھ کر دکھاتے ہیں، اور جب سجدہ کا موقع آتا ہے تو ممبر سے اتر کر نیچے سجدہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھ لو یہ ہے نماز کا پڑھنا، یہ ہے اللہ کی نماز. آج عزیزو، آج ہمارے یہاں بڑی آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے مرد یہاں ہاتھ باندھیں گے، عورتیں یہاں ہاتھ باندھیں گی. یہ فرق کہاں سے آیا؟ عورتوں اور مرد کی نماز کا فرق یہ کہاں سے آیا؟ یہ تم نے بنایا ہے، گڑھا ہے، اپنی مرضی سے گڑھا ہے تم نے، اللہ کے رسول نے نہیں بتایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے، صحابہ کرام کا عمل کیا ہوا طریقہ نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے گڑھا ہوا طریقہ ہے. نمازیں کس کے لیے پڑھ رہے ہو؟ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہو. اس کے رسول نے جو بتایا ہے اس کے مطابق پڑھو. اللہ کے نبی نے جو ہم تک دین پہنچایا ہے اس دین پر عمل کرنا شروع کرو. یہ ہے کامیابی کا راستہ، یہ ہے ہدایت کا راستہ، یہ ہے نجات کا راستہ، یہ ہے اللہ کو خوش کرنے کا راستہ، یہ ہے جنت میں داخل ہونے کا راستہ. یہ وہ طریقہ ہے جو ہمارے نبی کا بتایا ہوا ہے. عزیزان محترم، آپ دیکھیں گے کہ دین کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوا ہے، جب آپ اس پر غور کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ لوگوں کی رائے، لوگوں کی باتیں، ہمارے بزرگ یہ کرتے چلے آئے ہیں، ہمارے یہاں یہ ہوتا چلا آیا ہے، اس کے اوپر پورا دین لوگوں کا ٹکا ہوا ہے. ہمارے یہاں تو ایسے ہی ہوتا ہے، ہمارے بزرگوں میں تو یہی چلا آیا ہے. اللہ اکبر. آپ یہ دیکھیں کہ جس کو نمونہ بنایا گیا تھا، جس کو اسوہ بنایا گیا تھا،
جس کو فرمایا گیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، محمد مصطفیٰ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اس کو چھوڑ کر جب آپ ہٹیں گے تو فرقوں میں بٹ جائیں گے، ٹکڑوں میں بٹ جائیں گے، گروہوں میں بٹ جائیں گے، پارا پارا ہو جائیں گے، یہ امت ٹوٹ جائے گی، امت بکھر جائے گی۔ اس لیے کہ جو اپنے نبی سے نہیں جڑی تو پھر نہ معلوم کتنے لوگ ہیں، ہر ایک آئے گا اور اپنی طرف آواز دے گا اور اپنی طرف آپ کو لے کر چلے گا۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا، کمپلیٹ کر دیا۔ جیسے کوئی چیز ہوتی ہے مکمل کر کے دے دی جائے، اب نہ اس میں اضافہ ہوگا نہ اس میں کمی ہوگی، اور قیامت تک کے لیے ہے یہ دین، قیامت تک کے لیے ہے۔ ہم آپ عمل کریں نہ کریں یہ ہماری اپنی مرضی ہے، دین ویسے ہی باقی رہے گا۔ دین سچا ہے، دین پیور ہے، دین اپنے آپ میں بالکل مکمل ہے، اس میں کسی دوسرے کی رائے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی ذہانت کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی اس میں آ کر اپنی رائے پیش کرے، اپنی مرضی سے کچھ باتیں کہے اور اپنی مرضی سے رسم و رواج بنا دے، اپنی مرضی سے طریقے بنا دے، اپنی مرضی سے نمازوں کے پڑھنے کے طریقے بنا دے، اپنی مرضی سے مسائل کے انبار کھڑے کر دے، یہ کسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمت تم پر ہم نے تمام کر دی ہے، یہ نعمت ہے میری۔ دین اسلام اللہ کی نعمت ہے، اور یہ نعمت اللہ رب العزت نے عطا فرما دیا، دے دیا، اور اس نعمت کی جو قدر نہیں کرنے والا ہے، جس کو یہ نعمت دی گئی، اللہ رب العزت نے نعمت عطا فرما دی اور پھر وہ اس نعمت کی قدر نہ کرے اور اس سے اپنا منہ موڑے رہے، تو کس قدر وہ خسارے میں ہے، کس قدر دھوکے میں ہے۔ اور فرمایا ورضیت لکم الاسلام دینا، میں راضی ہو گیا تمہارے لیے دین اسلام سے۔ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرو، پھر اپنی مرضی کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل نہ کرو۔ عزیزان محترم، جس دن یہ بات سمجھ میں آ گئی تو آپ کے سامنے ہم نے عرض کیا کہ یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، یہ قرآن دو ٹوک باتیں کرتا ہے، یہ سچائی کی راہ دکھاتا ہے، جنت کی راہ دکھاتا ہے، روشنی ہی روشنی ہے، یہاں تاریکی کا کوئی گزر نہیں۔ ساری گمراہی کے راستے بلاک ہو جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں، اور راستہ صرف ایک باقی رہتا ہے۔ اب یہ جو سورہ یاسین آپ کے سامنے پڑھی گئی، آپ کے اس سورہ یاسین کے پڑھنے سے مجھے تاریخ کا ایک واقعہ یاد آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا واقعہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کو پیش کیا لوگوں کے سامنے، جب دعوت پیش کی، پورا عرب آپ کا دشمن ہو گیا، ہمارے معبودوں کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ تم کہتے ہو کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے، یہ کیسے کہہ دیا تم نے؟ یہ کیسے کہہ دیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے؟ یہ باتیں کیسی؟ یہ سب باتیں چھوڑ دو، یہ سب باتیں بند کر دو، ہمارے معبودوں کے خلاف کچھ نہ کہو، یہ مت کہو اللہ ایک ہے، یہ مت کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کرنے کے لائق نہیں، یہ مت کہو، اس طرح کی باتیں نہ کرو۔ ہمارے حبل ہیں، ہمارے لات ہیں، ہمارے عزا ہیں، ہمارے منات ہیں، اساف ہیں، نائلہ ہیں، سب ان کی بھی عبادت کی جائے اور اللہ کی بھی عبادت کی جائے، تب تو ٹھیک ہے۔ قرآن پاک نے کہا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، لوگ چاہتے ہیں کہ آپ نرم پڑ جائیں توحید کو پیش کرنے میں، تو پھر یہ بھی سب نرم پڑ جائیں۔ پورا عرب دشمن ہو گیا، ایسی دشمنی پر آمادہ کہ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پہلے تو پتھر پھینکے، آپ پر تہمت لگائی، آپ کے خلاف لوگوں کو، بدماشوں کو، غنڈوں کو ابھار دیا، لیکن آپ نہیں رکے۔ اللہ کے نبی اپنے گھر سے باہر نکل رہے ہیں اور آپ کے اوپر پتھر پھینکے جا رہے ہیں، سر میں پتھر لگتا ہے اور اس کا خون پیر تک بہتا ہوا آتا ہے، صرف اس لیے کہ آپ رک جائیں اپنی بات کہنے سے۔ اللہ کے رسول نہیں رکتے۔ آپ کے رات میں لوگ ببول کے بڑے بڑے کانٹے وہ لاتے ہیں اور اس کی شاخیں ببول کی آپ کے گھر کے سامنے ڈال دیتے ہیں، تاکہ آپ جیسے ہی اپنا دروازہ کھولیں اور اپنا پیر رکھیں
تو پیروں کے اندر وہ کانٹے چبھ جائے، ببول کے کانٹے لمبے لمبے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کی سب کوشش ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے ہیں، عقبہ ابن ابی معیط وہ کہتا ہے کہ فلاں جگہ اونٹنی ذبح ہوئی ہے، کاش کوئی جاتا اور اس کی گندگی اٹھا لاتا، جو اوج ہوتی ہے وہ لائے اور ان کے اوپر ڈال دے۔ اس کے غلام اٹھتے ہیں، جاتے ہیں دوڑ کر اور وہ بوجھ اٹھا لاتے ہیں جس کے اندر غلاظت بھری ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول ادھر سجدے میں جاتے ہیں اور وہ پوری اونٹنی کا وہ اوج وہ لا کر آپ کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے۔ آپ دبے جا رہے ہیں، ہل نہیں پا رہے اپنی جگہ سے۔ کس لیے؟ تاکہ بس توحید سے رک جائیں، آپ اس کی آواز نہ بلند کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ لوگوں نے ارادہ کر لیا کہ اب آپ کو سب مل کر قتل کر دیں گے۔ قریش سے ٹکر کون لے؟ پورے قبیلے سے جنگ کون لے؟ لہٰذا یہ طے قرار پایا کہ سب لوگ، ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی آ جائے گا اور ننگی تلواریں لے کر اللہ کے رسول کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے، اور اللہ کے رسول جیسے ہی نکلے سب مل کر حملہ کر دیں۔ کیونکہ صبح کے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے تھے، فجر کی نماز کا وقت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر ہیں اور آپ کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے کہ اے اللہ کے نبی، کفار آپ کے گھر کو گھیرے ہوئے ہیں سب باہر سے۔ دیکھیے عزیزان محترم، کتنا سبق اللہ کے رسول کی زندگی میں، کتنا سبق ہے۔ جو نگاہیں دیکھ رہی ہیں اللہ کا انتظام کچھ اور ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اپنے نبی کو کہ سورہ یاسین یہ جو ہے، اس کی جو ابتدائی آیات ہیں یہ پڑھتے ہوئے آپ نکلیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے اپنی مٹی اٹھاتے ہیں، اپنے آنگن سے اپنے ہاتھوں میں مٹی لیتے ہیں، ایک مٹھی بھر مٹی، اور آپ دروازہ کھولتے ہیں، لوگ سامنے کھڑے ہوئے ہیں، تلواریں لیے ہوئے، ننگی تلواریں لیے ہوئے، اور آپ سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے ہیں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ آپ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں اور مٹی اٹھائی اور آپ نے یوں بکھرا دی۔ آپ بول رہے ہیں، وہ سن نہیں رہے ہیں، آپ نکل رہے ہیں، وہ دیکھ نہیں رہے ہیں۔ کان ہیں لیکن سماعت چھین لی گئی، آنکھیں ہیں لیکن بصارت چھین لی گئی۔ اللہ کا حکم ایسا ہی ہوتا ہے، اللہ کی مدد ایسے ہی ہوتی ہے۔ جب سارے راستے بند ہو جاتے ہیں اور بندہ یہ سوچتا ہے کہ اب کیا ہوگا، وہاں سے اللہ کی مدد جلوگر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے، جو اللہ پر توکل کر لیتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ اس کے لیے وہاں سے راستے نکال دیتا ہے جہاں سے تم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوگا۔ لہٰذا اپنے دماغ سے مت سوچو کہ کیا ہوگا، اللہ کے حوالے کر دو معاملے کو، پھر دیکھو کہ کیا ہوگا۔ جب آدمی بالکل پریشانی کے عالم میں آ جاتا ہے، اس کو لگنے لگتا ہے کہ اب کیا ہوگا، یہ مصیبت کیسے ٹلے گی، یہ چیز کیسے ختم ہوگی۔ آپ سوچیں ذرا سا، اللہ کے نبی گھر کے اندر ہیں، کفار مکہ باہر تلوار لے کر کھڑے ہوئے ہیں، ظاہری آنکھوں سے کوئی دیکھے تو بس اب وہ باہر نکلے اور حملے کا شکار ہوئے۔ آپ کا ایک قدم آگے بڑھانا اور سینکڑوں تلواروں کا ایک ساتھ آپ کے اوپر پڑ جانا، یہی ظاہر ہے، ظاہری طور پر یہی ہے۔ لیکن جب اللہ کی مدد آئی، اللہ حکم دیا کہ اے نبی پڑھو، مدد مانگو، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مدد مانگی، سورہ یاسین کی یہ تلاوت کی، ابتدائی آیات کی، اور پڑھتے ہوئے نکل رہے ہیں سامنے سے۔ میرے عزیزوں، چھپ کر نہیں نکل رہے ہیں، سامنے سے نکل رہے ہیں، پڑھتے ہوئے نکل رہے ہیں۔ کان ہیں، آہٹیں سننے والے، بڑے چوکنا رہنے والے، لیکن اللہ نے ایسا بند کر دیا کہ وہ کچھ نہیں سن رہے ہیں۔ آنکھیں ہیں، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، آس پاس کو دیکھ رہی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھ پا رہے۔
یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ پر بھروسہ کر کے تو دیکھو وہ کیسے نکالتا ہے, کس طریقے سے صدائیں دیتا ہے, کس طریقے سے اللہ رب العزت مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے. اس سورہ یاسین سے مجھے یہ چیز اللہ کے نبی کی سیرت سے معلوم ہوئی. اللہ کے نبی درمیان سے نکلتے جاتے ہیں, اسی درمیان نکل رہے ہیں آپ, اور حتیٰ کہ آپ نکل کر خانہ کعبہ پہنچ جاتے ہیں, اور ادھر دھیرے دھیرے سورج کی روشنی بڑھنے لگتی ہے. ادھر سے کوئی کاشتکار چلا آ رہا ہے اور اس نے کہا کہ ما تنتظرون ہا ہنا, کیا بات ہے, کس کا انتظار کر رہے ہو یہاں پر کھڑے ہو کر؟ لوگوں نے کہا ننتظر محمدن, ہم تو محمد کا انتظار کر رہے ہیں, ابھی یہاں سے نکلے گا, ماریں گے سب مل کر. وہ ہنسا, کہنے لگا افلا ترون الی رؤوسکم, کیا تمہیں اپنے سروں پر پڑی ہوئی مٹی نظر نہیں آ رہی ہے؟ وہ تو تمہارے درمیان سے نکل گئے, تم پر مٹی پھینک کر گئے ہیں, تب بھی تم نے نہیں دیکھا. تو معلوم کیا کہا ان لوگوں نے؟ کہنے لگے جادوگر ہے, جادو کر کے چلا گیا. نعوذ باللہ من ذالک. نہ سمجھنے والے نہیں سمجھتے. اسی طرح سے میرے عزیزوں یہ بات واضح ہو گئی کہ حق کتنا ہی آدمی کے سامنے آ جائے, لیکن جب تک دل کے اندر کی جستجو اور تمنا نہیں ہوتی ہے, اللہ اس وقت تک ہدایت کے راستے نہیں کھولتا ہے. ہدی للمتقین, یہ کتاب ہدایت ہے, یہ ہے ہدایت کی کتاب, لیکن اس کے لیے جو ہدایت چاہتا ہے, جو خود ہی اپنے منہ کو موڑ کر بیٹھ گیا, اسے کیا ہدایت ملے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کفار مکہ جو سخت تھے, ایک اور مجھے واقعہ یاد آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں چھپے ہوئے ہیں, اللہ نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا کہ اے محمد نکلیے, اب مکے کی زمین کو چھوڑیے, مدینے کی طرف چلیے, وہاں آپ دین کی دعوت پیش کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیتے ہیں, اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے ساتھ میں ہوتے ہیں تو حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت اسما وہ ایک جو راستے کا زاد راہ ہوتا ہے, راستے میں کھانا دینے کے لیے ایک جھولی میں وہ پیک کرتی ہیں کہ راستے میں کھا لیں گے. اس کو باندھنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں اور دیر ہو رہی ہے, جلدی سے نکلنا ہے. انہوں نے اپنا ازار بند نکالا, اس کے 2 ٹکڑے کیے اور ایک ٹکڑے سے اسے باندھا. ان کو ذات النطاقین کہا گیا, یہ ان کو خطاب دیا گیا. ذرا آپ دیکھیں کیسی قربانیاں ہیں. اللہ کے رسول حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ میں چلتے ہیں اور غار ثور کے پاس پہنچتے ہیں, اور وہاں جا کر آپ قیام کرتے ہیں, رک جاتے ہیں. پورے مکے کے اندر ہلچل مچی ہوئی ہے, ایک شور مچا ہوا ہے, غوغا برپا ہے. محمد کہاں گئے, محمد کہاں گئے, ڈھونڈو ڈھونڈو. ابو جہل کہتا ہے کہ جو محمد کو ڈھونڈ کر لائے گا وہ فوراً 100 اونٹوں کا انعام پائے گا. 100 اونٹوں کا انعام, 100 اونٹ دیے جائیں گے اس کو. لوگ ڈھونڈ رہے ہیں, تلاش کر رہے ہیں. میرے عزیزو اب دیکھیے ایک ایسا موقع آتا ہے, قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے. اللہ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا ہے. کبھی سوچیے تو صحیح کہ قرآن پاک میں ذکر کیوں آیا ہے, کیا اس کی وجوہات ہے؟ غار ثور میں اللہ کے نبی چھپے ہوئے ہیں, حضرت ابو بکر بھی آپ کے ساتھ میں ہیں, اور ڈھونڈنے والے پہاڑوں کے اوپر ڈھونڈ رہے ہیں, چکر لگا رہے ہیں. ان کے قدموں کی آہٹ نیچے سنائی پڑ رہی ہے. حضرت ابو بکر بے چین ہوئے جا رہے ہیں. کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول, ان میں سے اگر کسی نے جھانک کے اپنے پیروں کے پاس دیکھ لیا, لرآنا, ہمیں دیکھ لے گا, ہم پکڑے جائیں گے. ابو بکر مضطرب ہیں, اللہ کے رسول مطمئن ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے ان 2 کے بارے میں جس کا تیسرا اللہ ہو؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں, قرآن پاک نے ذکر وَثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. اور وہ 2 میں سے ایک جب وہ غار میں چھپے ہوئے تھے
اور وہ کہہ رہا تھا کہ مت پریشان ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر اعتماد اندھیروں کو چیر کر روشنی پیدا کر دیتا ہے۔ جہاں سے کوئی راستہ نہ ہو وہاں سے راستے نکال دیتا ہے۔ انسان کو جو سمندر کے اندر ڈوب رہا ہو اس کو نکال لیتا ہے، موت کے منہ سے کھینچ کر لے آتا ہے۔ حالات کتنے بھی خراب ہو جائیں اللہ ایسے حالات بنا دیتا ہے کہ انسان کو یقین نہیں آتا ہے۔ یہ اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، یہ ہمارے نبی نے سکھایا ہے کہ کیسے اللہ پر توکل کیا جاتا ہے، کیسے اللہ پر بھروسہ کیا جاتا ہے۔ تمہارا رب ایک لمحے کے لیے بھی تم سے غافل نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے بھی تم سے اس کی نگاہیں ہٹی نہیں ہیں۔ وَهُوَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ، وہ بہت جاننے والا ہے، بہت باخبر ہے، ایک ایک صورتحال کا اندازہ ہے۔ وہ تو صرف تمہیں دیکھ رہا ہے کہ تم کرتے کیا ہو، تمہارا رویہ کیا ہے، تمہارا برتاؤ کیا ہے۔ تمہاری دکان چل رہی تھی، بند ہو گئی، کاروبار ٹھپ ہو گیا، اللہ دیکھ رہا ہے تم کرتے کیا ہو، کہاں جاتے ہو، کس کو پکارتے ہو، کس کی طرف جاتے ہو، کیا منہ سے نکال رہے ہو تم، کیا بول رہے ہو تم۔ ابھی تک تو تمہاری بڑی نمازیں تھیں، اب کیا ہوا، اب دیکھنا ہے۔ ابھی تک تم بڑے اللہ سے محبت کے دعوے دار تھے، اب ہم نے تم کو بھوکا رکھا ہے، اب بتاؤ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم ضرور آزمائیں گے، کبھی تھوڑا بھوک دے کر آزمائیں گے، کبھی پھلوں میں کمی کر دیں گے، تجارتوں میں کمی کر دیں گے، کبھی تکلیف ڈال دیں گے، کبھی مصیبت ڈال دیں گے، کبھی تمہارا دل ٹوٹے گا، کبھی تمہارے اوپر پریشانیاں آئیں گی، پریشانیاں تم کو گھیریں گی، ہم دیکھیں گے تم کرتے کیا ہو۔ اور اگر تم صبر کر لے گئے، اللہ فرماتا ہے ہم تمہارے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ انعام ہے ان کا، صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ ہم لوگ تو ذرا ذرا سے معاملے پر خفا ہو جاتے ہیں، ذرا ذرا سے معاملے پر پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف پریشانی آئی، دوسری طرف شیطان مردود آ گیا، اچھا اب اس کو بہکانے کا موقع ملا ہے، اب اسے بہکائیں گے ہم۔ اب آ گیا وسوسے ڈالنے کے لیے۔ بڑی نمازیں پڑھا کرتے تھے، بڑی لمبی داڑھی رکھا کرتے تھے تم، بہت ذکر و اذکار کیا کر، اب بتاؤ کیا ہوا؟ تمہاری دکان تو ٹھپ ہو گئی، تمہارا رشتہ تو ٹوٹ گیا، جو تم چاہتے تھے وہ تو نہیں ہوا، اب بتاؤ تم۔ شیطان وسوسے ڈال رہا ہے، شیطان وسوسے ڈال رہا ہے، ذہن کے کو ایمان سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، ایمان ٹوٹ جائے، ایمان ہٹ جائے، توکل ختم ہو جائے، بھروسہ ٹوٹ جائے، اللہ کے ساتھ جو ایک رابطہ بندھا ہوا ہے وہ ٹوٹ جائے، شیطان پوری کوشش کر رہا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا تھا اپنے زبور کے اندر، ان کی جو دعائیں تھیں ان میں کہا تھا، اے میرے پروردگار، یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، میرے پروردگار میں تجھ سے بھاگ کر کہاں جاؤں گا؟ آسمانوں میں جاؤں گا تو تیری پکڑ ہے، زمینوں میں چلا جاؤں گا تو تیری پکڑ ہے، سمندروں میں چھپ جاؤں گا تو تیری پکڑ ہے، جنگلوں میں جاؤں گا تو تیری پکڑ ہے، میں تجھ سے بھاگ کر جاؤں گا کہاں؟ اور جب میں تجھ سے کہیں نہیں بھاگ سکتا تو پھر تیرے سوائے کوئی اور کہاں ہے؟ میں صرف تجھی کو پکاروں گا جو بھی حالات میرے اوپر آئے۔ شیطان مردود کو مایوس کرو۔ لوگ ایسی زبان سے ایسے الفاظ نکال دیتے ہیں، ایسے جملے نکال دیتے ہیں، ایسی باتیں نکال دیتے ہیں جس کی وجہ سے ایمان سلب ہو جاتا ہے، آدمی کفر کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ جب بھی خوشی کا موقع آئے یا جب بھی غم کا موقع آئے، ان دونوں موقعوں پر اپنے آپ پر کنٹرول رکھو۔ خوشی کا موقع زبان سے غلط سلط، ارے صاحب آپ ہی کی وجہ سے تو سب ہوا ہے، نہیں، آپ ہی کی وجہ سے نہیں ہوا ہے، اللہ کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے۔ غم ہو جائے تو ایسے الفاظ نہ نکالو جو اللہ کو سخت ناپسند ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ میری آنکھیں رو رہی ہیں، دل غموں سے چور چور ہے، لیکن ہم وہی کہیں گے جو میرے رب کو پسندیدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو حالات آئے، جس طرح سے ان کو گزارا گیا، جس طریقے سے صحابہ کرام پر حالات آئے، کیسے انہوں نے برداشت کی، تکلیفوں کو برداشت کیا، کس کے لیے؟ دین کے لیے۔ اور یہ دین، یہ اللہ کی جو نعمت ہے، اتنا آسان نہیں کوئی اس کو ٹھکرا دے،
اور ٹھکرا کر سکون پا جائے، نہیں، یہ اللہ کا اتارا ہوا دین ہے، جو اس کو لے گا وہی کامیاب ہوگا، اور جس نے اس دین کو چھوڑ دیا اس کا حشر بہت برا ہوگا۔ قرآن پاک کی آیات سنیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی، اس قرآن کی جو حکمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ، ایک تو آپ لوگوں کے درمیان پیدا ہوئے، لوگوں کے آپ کسی کے چچا ہیں، کسی کے باپ ہیں، کسی کے بھائی ہیں، کسی کے دوست ہیں، کسی کے بھتیجے ہیں، یہ لوگوں میں آپ کے پوزیشن ہے۔ لیکن ٹھہرو، اس پوزیشن کے علاوہ سارے لوگ سن لیں، سارے انسان اور سارے جنات سن لیں کہ اللہ کے رسول کی ایک اور پوزیشن ہے، وہ یہ ہے انک لمن المرسلین، آپ کو رسول بنایا گیا ہے، آپ محمد نبی ہیں، آپ رسول ہیں، اللہ نے آپ کے سر پر نبوت کا تاج رکھا ہے، رسالت کا تاج رکھا ہے، اب آپ عام انسانوں کی طرح نہیں ہیں، اب آپ رسول ہیں۔ لوگوں کی باتوں کا انکار کر دو، کوئی بات نہیں ہے، رسول کی بات کا انکار کرو گے اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ لوگ ایک دوسرے سے کوئی بات کہتے ہیں، تم نے مانا، تم نے نہ مانا، کوئی بات نہیں ہے، رسول نے تم سے جو بات کہی اگر تم نے نہ مانا تو آسمان سے آفتیں ٹوٹ پڑیں گی۔ قرآن پاک کی آیت ہے یہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اپنے اعمال کو ضائع مت کرو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ اور دوسری آیت، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ان لوگوں کو چوکنا ہو جانا چاہیے۔ میرے عزیزو، بڑی آیت ہے، رونگٹے کھڑے ہو جائے۔ ان لوگوں کو چوکنا ہو جانا چاہیے جو رسول کی مخالفت کر رہے ہیں، جو رسول کے اگینسٹ جا رہے ہیں، خلاف جا رہے ہیں۔ ان تصیبہم دائرۃ، ان تصیبہم فتنۃ، کہ ان کے اوپر فتنے نہ آ جائیں، او یصیبہم عذاب علیم، یا دردناک عذاب ان کو گھیر نہ لے۔ آج آپ چاروں طرف غور کر کے دیکھ رہے ہیں، ایک ہاہاکار مچا ہوا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں صاحب مسلمان پریشان کیوں ہیں، مسلمان ستائے کیوں جا رہے ہیں، مسلمانوں پر مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں۔ اللہ نے فرما دیا ہے کہ دیکھو مسلمانوں، تمہاری تو بہت بڑی تعداد تھی، دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو تم سے خالی ہو، سمندر کی ادھر بھی اور سمندر کے اس پار بھی تمہاری بڑی تعداد موجود ہے، لیکن فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، تم اپنے آپ پر غور کر کے دیکھو تم کتنا محمد مصطفیٰ کی پیروی کرنے والے ہو، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ موٹی موٹی کتابیں پڑھنے والے بتاؤ، قانون کی کتابیں پڑھنے والے بتاؤ، سائنس اور فزکس کی کتابیں پڑھنے والے بتاؤ، موٹی موٹی کتابوں کے پڑھنے والے بتاؤ، تم نے اللہ کے رسول کی کتنی حدیثوں کو پڑھا ہے، تم نے اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کو کتنی مرتبہ پڑھا ہے، کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک تم نے اللہ کے پیغام کو پڑھ لیا، اور کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیثوں کو تم نے پڑھا ہو، سوچ کر بتاؤ۔ تم کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ رسول نے کہا کیا ہے، تم اپنی زندگی کا جائزہ کیسے لوگے، جائزہ کیسے لوگے۔ ایک شادی اور بیاہ میں جب آدمی جانے کے لیے تیار ہوتا ہے تو جو کپڑے پہنتا ہے، کپڑے پہن کر آئینے کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو دیکھتا ہے، چیک کرتا ہے بٹن صحیح لگا ہے کہ نہیں لگا ہے، کپڑے صحیح میچ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، کریز صحیح پڑی ہے کہ نہیں پڑی ہے، کوئی داغ دھبا تو نہیں لگ گیا ہے، کوئی چیز تو یہاں پر نہیں لگ گئی، سب چیک کرتا ہے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ کبھی تم نے دیکھا ہے کسی کو کہ دیوار کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے آپ کو صحیح کر رہا ہو؟ دیوار کے سامنے نہیں کھڑا ہوتا ہے، دیوار پہ کچھ نہیں دکھائی دیتا ہے، آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، آئینے میں دکھائی دیتا ہے، اس لیے کھڑا ہوتا ہے۔
آج یہی معاملہ ہے۔ دین اور شریعت کا معیار محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے اعمال کو چیک کرو، ان کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن کو پڑھو، حدیثوں کو پڑھو، صحیح حدیثوں کو پڑھو تو چیک کرو کہ یہ حدیث ہمارے اندر ہے کہ نہیں، ہمارے عمل اس کے خلاف تو نہیں ہے۔ جب آپ نے وہ پڑھا ہی نہیں، آپ نے جانا ہی نہیں، تو کیسے اپنے آپ کو چیک کریں گے؟ جو ڈگڈگی بجائے گا اسی کے پیچھے پیچھے چلے جائیں گے آپ۔ ایک آئے گا کہے گا میں صحیح، آپ کہیں گے ہم آپ کے پیچھے چلیں گے۔ دوسرا آئے گا کہے گا نہیں میں صحیح، آپ اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ تیسرا آئے گا کہے گا نہیں میں صحیح، آپ اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ کس کے پیچھے بھاگیں گے؟ جہالت سب سے بڑا جرم ہے، جہالت سب سے بڑا عیب ہے، جہالت سب سے بڑی بیماری ہے جو مسلمانوں کو کھائے جا رہی ہے، جس کی شروعات ہوتی اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے، اور یہی قوم جاہل ہے۔ اس پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا کیا پڑھا تم نے؟ سب کچھ پڑھا، محمد مصطفیٰ کو نہ پڑھا، سب کچھ پڑھا، حدیثوں کو نہ پڑھا۔ اور کہنے والوں نے تو یہاں تک کہا، دیکھیے کچھ لوگ حدیثیں پڑھ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں حدیثیں پڑھ رہے ہیں، ایک صاحب آتے تنتنے کے ساتھ اور کہتے یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ کہنے لگے بخاری شریف پڑھ رہے ہیں۔ کہا بخاری پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر، اس کی زبان نہیں کٹ گئی، اس کا ایمان نہیں سلب ہو گیا۔ حدیثیں پڑھ کر اللہ کیسے تم نے کہہ دیا؟ جو رسول کی باتوں کو پڑھ رہا ہو، جو رسول کی باتوں کو زندگی میں اتار رہا ہو، اس سے تم کہتے ہو گمراہ ہو گئے۔ ہائے ہائے، افسوس ہے اس بات پر۔ یہ وہ موقع ہے جہاں پر رونا چاہیے۔ تم محرم میں ماتم مناتے ہو، یہاں پر ماتم مناؤ، آؤ اس بات پر رو، آنسو بہاؤ، اس بات پر آنسو بہاؤ کہ جب کوئی قرآن کو پڑھنے چلے اور جب کوئی حدیث کو پڑھنے چلے تو تم کہو پڑھنا مت، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر، وہ رسول کی باتوں کو پڑھ رہا ہے، وہ تمہاری باتوں کو نہیں پڑھ رہا ہے، تمہارے باپ دادا کی باتوں کو نہیں پڑھ رہا ہے، وہ رسول کی باتوں کو پڑھ رہا ہے، جو رسول کائنات ہیں، جن کو امام بنایا گیا، جن کو رسول بنایا گیا، جن کو صراط مستقیم بنایا گیا، جن کو ہادی بنایا گیا، جن کو رہبر بنایا گیا، جو ہمارے امام اور قائد ہیں، جن کے اوپر ایمان لا کر ہم جنت میں داخل ہو گئے، ان کی باتوں کو تم کہہ رہے ہو کہ وہ گمراہ ہو گے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کبھی سوچئے اور پڑھیے، کب تک سوچتے رہیں گے؟ پڑھیے، یہ زندگی ایسے ہی گزر جائے گی عزیزو۔ میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں، جتنے لوگ یہاں تشریف لائے ہیں، ایک ایک بچے کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے آپ پر انعام کیا ہے جو آپ یہاں پر آئے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کی کتاب کو سن رہے ہیں، اس کے نبی کی باتوں کو سن رہے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، موبائلوں کے اندر مووی دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، سیریل دیکھ رہے ہیں، نہ معلوم کتنا اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، ہوٹلوں پر بیٹھے ہوئے، چائے خانوں پر بیٹھے ہوئے۔ زندگی تو گزر جائے گی، یہ لمحات واپس نہیں آئیں گے۔ وہ زندگی کا وہ لمحہ جہاں پر تم بیٹھے اور اللہ کا ذکر کیا، اللہ کے نبی کی باتیں سنی، اللہ کے رسول کی حدیثیں سنی، یہ سب سے قیمتی لمحہ ہے۔ اور جب ہم مر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ کے سامنے جب آئیں گے اور اللہ رب العزت کے جب انعام دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے، اللہ رب العزت انعام دے رہا ہوگا، جب نامہ اعمال ہمارے ہاتھوں میں آئے گا اور ہم نیکیاں دیکھ رہے ہوں گے، اس بات پر اتنی نیکیاں ملی، اللہ اکبر، سبحان اللہ کہنے پر اتنی نیکیاں، اللہ اکبر کہنے پر اتنی نیکیاں، نیکیوں کا پہاڑ مل گیا۔ یہ جو مکان ملا ہوا ہے، موتیوں کا بنا ہوا مکان ہے، وہ صرف 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا تھا، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ آدمی کہے گا کاش کاش کہ میں نے صرف اللہ کا ہی ذکر کیا ہوتا، اٹھتے بیٹھتے پڑھتے لیٹتے صرف اللہ کا ذکر کیا ہوتا۔ کہاں میرے پاس فرصت ہے کہ ہم غیبت کریں، کہاں ہمارے پاس فرصت ہے کہ ہم اور سیاست کی اور ادھر ادھر کی باتیں کریں، جھوٹی باتیں، مکاری کی باتیں، گنڈائی کی باتیں، بدماشی کی باتیں، یہ سب کرنے کی فرصت کہاں ہے؟ نیکیوں سے فرصت ملے تب۔ شیطان مردود ادھر نہیں آنے دیتا، نیکیوں کی طرف نہیں آنے دیتا، نیکیوں کی طرف روک دیتا ہے۔ موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے، شیطان مردود وسوسے، آپ کا جی چاہتا ہے قرآن پاک کی تلاوت سنی جائے، کیا کہیں گے؟ اس موبائل سے قرآن کی تلاوت سن رہے ہیں، یہ موبائل مبارک آپ کا،
آپ کا پیسہ صحیح جگہ پر لگا، آپ کا وقت صحیح جگہ پر لگا، اس پہ آپ حدیثیں پڑھ رہے ہیں، حدیثیں سن رہے ہیں، علماء ربانیین اہل الحدیث کی آپ تقاریر سن رہے ہیں، منہج سلف کو سمجھ رہے ہیں، کتنا عمدہ آپ کا وقت ہے، کتنا اچھا آپ کا پیسہ ہے کہ یہ اس چیز میں خرچ ہو رہا ہے، اس چیز میں لگ رہا ہے، اللہ کی رحمتیں ہو رہی ہیں۔ اور یہی جب حال بدل جائے، جب تبدیلی آ جائے، شیطان وسوسے ڈالے، آپ اٹھاتے ہیں موبائل تقریر سنیں گے، شیطان فوراً آتا ہے ذہن میں اور فوراً ڈالتا ہے نہیں یہ پہلے دیکھ لو پھر تقریر سننا، ابھی بہت ٹائم ہے، ابھی یہ کر لو، ابھی یہ کر لو، پھر آپ کو وہ دلدل میں پھنساتا ہوا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وقت گزر گیا اور پتہ تک نہ چلا، صحت بھی برباد، آنکھیں بھی برباد، ذہن بھی برباد، گناہ کے اوپر گناہ ہو رہا ہے، اور جو نیک مقصد کے لیے اٹھایا تھا وہ مقصد تو پورا نہیں ہوا۔ شیطان مردود ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، جو نہ صراط مستقیم کی طرف آنے دیتا ہے اور نہ سچی راہ کو اختیار کرنے دیتا ہے، وہ ذہن کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، ڈر کے، خوف کے، دہشت کے، گناہوں کے، غلط کاریوں کے وسوسے ڈالتا ہے تاکہ آدمی سیدھی راہ پر آنے نہ پائے، وہ رک جائے وہاں سے۔ اللہ نے فرمایا علی صراط مستقیم، عزیزان محترم فرمایا اے محمد مصطفیٰ آپ ہی صراط مستقیم ہیں، بات ختم ہو گئی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، اکثر ہمارے احباب پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولانا آپ بتائیے، جو بھی آتا ہے وہ تو یہی کہتا ہے کہ ہم صحیح ہیں۔ دیکھیے جب آپ مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں، کوئی بھی کسی مذہب کا ہو، کسی مسلک کا ہو، کسی فرقے کا ہو، کسی جماعت کا ہو، جب وہ مصلی پر کھڑا ہوتا ہے تو اللہ سے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما دے، صراط مستقیم کی راہ دکھا دے، وہ راستہ عطا فرما دے جن پر تو نے انعام کیا ہے، اے اللہ اس راستے پر نہ لے چل جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جو راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ ہر آدمی دعا کرتا ہے صراط مستقیم۔ صراط مستقیم کہاں ہے؟ کہاں ہے صراط مستقیم؟ عزیزو کس کے پاس ڈھونڈ رہے ہو؟ بزرگوں کے قصوں میں تم ڈھونڈ رہے ہو، تم بڑے بڑے مولوی اور مولاناؤں کی باتوں میں صراط مستقیم ڈھونڈنے آ گئے۔ قرآن سے پوچھو کہ صراط مستقیم کہاں ہے؟ قرآن کہتا ہے اعلی صراط مستقیم، محمد مصطفیٰ تم ہو صراط مستقیم۔ صراط مستقیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے ان کی پیروی کر لی وہ صراط مستقیم پر قائم ہو گیا۔ کہنے والے تو ہر ایک دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، اور جب اللہ نے صراط مستقیم دے دیا تو قرآن پاک کو بند کر کے رکھ دیا، اب رمضان میں کھولا جائے گا یا کسی مرنے پر کھولا جائے گا۔ محمد مصطفیٰ کی نہ سیرت معلوم، نہ ان کی حدیثیں معلوم، نہ ان کا طور طریقہ معلوم، نہ ان کی حدیثیں پتہ، کچھ نہیں پتہ، وہ سب الماریوں کے اندر رکھی ہوئی ہیں۔ اب بڑے بڑے علماء اس کو پڑھیں گے، ہم لوگ کہاں پڑھیں گے؟ صراط مستقیم سے غافل آپ ہوئے، اللہ نے تو نہیں غافل کیا تھا۔ اللہ نے آپ کو آنکھیں دے کر بھیجا تھا، اب آپ اپنے چاروں طرف نہ دیکھیں تو کس کا کیا قصور ہے؟ اللہ نے تو صراط مستقیم اتار دیا، تمہیں بتا بھی دیا، رہنمائی بھی کر دی، اب اگر تم اس کو نہ مانو تو تمہارا قصور ہے۔ اللہ نے فرمایا تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن نازل ہو رہا ہے اس کی جانب سے جو نہایت قوت والا ہے اور بڑی رحمت والا ہے، تاکہ ڈرائے ایسی قوم کو جن کے باپ داداؤں کو ایک طویل زمانے سے کوئی ڈرانے والا نہ آیا اور یہ سب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ لقد حق القول علی اکثرہم، ان میں سے اکثر پر حق ثابت ہو گیا، فہم لا یؤمنون، مگر پھر بھی ایمان لانے والے نہیں۔ یہ بات دیکھیے قرآن پاک کی میرے عزیزو، میں آپ سب سے نصیحت کرتا ہوں، سب سے کہتا ہوں، حق بات کہتے رہیے، حق بات پہنچاتے رہیے۔ یہ نبی سے کہا جا رہا ہے کہ اکثر یہ حق سمجھ چکے ہیں، یہ حق جان چکے ہیں، ان کی آنکھیں کھل چکی ہیں، لیکن ضد، ڈھیٹ اور خوف، معاشرہ کیا کہے گا، سماج کیا کہے گا، ہماری عزت مٹی میں مل جائے گی، لوگوں کی نگاہیں پھر جائیں گی، اس ڈر کی وجہ سے حق کو قبول نہیں کرتے۔ مسجد میں جائیں گے، رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ چڑھائیں گے، لوگ مذاق اڑائیں گے۔ حدیث تو پڑھ لی ہم نے حدیثیں دیکھ لی، حدیث کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کے اندر رفع الیدین کا تذکرہ نہ ہو۔
حدیث کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کے اندر رفع الیدین، بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی، نسائی، سب میں پڑھ لیا آپ نے، دیکھ لیا آپ نے، لیکن ڈر، ایک خوف، لوگ کیا کہیں گے، ہم سامنا کیسے کریں گے، یہ جو بزدلی آ گئی، یہ جو حوصلے کی کمی آ گئی، یہیں پر فیصلہ کرنا ہے آپ کو۔ جنتیں بزدلوں کے لیے ہیں نہیں، حوصلہ مندوں کے لیے ہیں۔ قدم اٹھاؤ، آگے بڑھو، حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، محمد مصطفیٰ کے پیچھے آ جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو قبول کر لو۔ فرمایا کہ اکثر پر حق ثابت ہو گیا ہے، فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، مگر یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب آگے فرمایا، ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ اللہ کے نبی کی بات کا نہ ماننا یہ اتنا آسان نہیں کہ آپ نے کہا بھائی آپ کی بات مانو چاہے نہ مانو، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ نہیں مانتے ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی بات کو ماننا ہی ہوگا، اور اگر آپ نے نہیں مانا تو کیا ہوگا وہ سنیے۔ آپ نے بھی دیکھ لیا، یہ کتاب ہے، اللہ نے قسم کھا کر فرمایا، قسم ہے اس قرآن کی جو حکمتوں سے لبریز ہے۔ آپ رسول ہیں، محمد مصطفیٰ آپ رسول ہیں، آپ ہی صراط مستقیم ہیں، کلیئر ہو گیا معاملہ۔ اب کوئی شک کی گنجائش باقی نہ رہی، اب اگر مگر کی گنجائش باقی نہ رہی، اف اور بٹ کی گنجائش باقی نہ رہی، آپ کو ماننا ہی ہوگا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اکثر لوگ حق کو سمجھ لیتے ہیں، جان لیتے ہیں، سچ کو جان لیتے ہیں، مگر پھر بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اب سنو ان کا انجام کیا ہوگا۔ فرمایا انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، ہم ان کی گردنوں میں زنجیریں ڈالیں گے، فہی الی الاذقان، پیروں سے لے کر ٹھڈیوں تک یہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، فہم مقمحون، ان کی گردنیں یوں اوپر اٹھی ہوئی ہوں گی۔ جب یہ گردنوں میں توق کس دیے جاتے ہیں تو گردن نیچی نہیں ہو پاتی، ایسے ان کی گردنیں ہوں گی۔ وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا، اور ان کے سامنے بھی دیواریں ہوں گی، پیٹھ پیچھے بھی دیواریں ہوں گی۔ اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہاں پر سدا سے مراد فرشتوں کی جماعت ہے، وہ بھاگ نہیں سکیں گے، چاروں طرف سے فرشتے گھیرے ہوئے کھڑے ہوں گے، بھاگنے کی کوشش کریں گے تو فرشتے انہیں ماریں گے ہنٹروں سے، وہ جا نہیں سکتے۔ فاغشیناہم فہم لا یبصرون، ہم نے انہیں اندھا کر دیا، اب انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ آگے فرمایا وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ، یہ وہ لوگ جو ضدی ہیں، ہٹ دھرم ہیں، باتوں کو سمجھنے کے باوجود نہ ماننے والے ہیں، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ انما تنذر من اتبع الذکر، آپ تو اس کو ڈرائیں گے جو ذکر کو ماننے والا ہو۔ وخشی الرحمن بالغیب، اور جو بغیر دیکھے اللہ سے ڈر جانے والا ہو، خوف کھا جانے والا ہو۔ فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، اے محمد آپ بشارت دے دو ان کو کہ ہم نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، واجر کریم، اور نہایت شاندار ان کو ہم بدلہ دیں گے۔ انا نحن نحیی الموتى، ہم ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور جو بھی یہ آگے بھیج رہے ہیں، جو بھی اچھے اعمال برے اعمال جو بھی تم بھیج رہے ہو، سب ہم نوٹ کر رہے ہیں، سب لکھ رہے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر ایک چیز کو ہم نے شمار کر رکھا ہے ایک عظیم کتاب میں، ایک بہترین کتاب میں، ساری چیزیں سب نوٹ کی جا رہی ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سورہ یاسین کے اس پہلے رکوع کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کو سمجھنا، دین پر عمل کرنا، اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار بنا دے، ان کی باتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، اور ہمیں آگے بڑھ کر تعلیم سے وابستہ کر دے۔ ہم قرآن پاک کو سمجھنے والے بنیں، اور حدیثوں کو سمجھنے والے بنیں، اور اس کے پیغام کو آگے بڑھانے والے بنیں۔ یہ زندگی تو ختم ہو جائے گی، برف کی طرح پگھلتی ہی چلی جائے گی، اور ایک وہ دن آئے گا جب ہم اپنی زندگی گزار کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور اللہ فرمائے گا کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ تم کو بدلہ دیا جائے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، میرے پیارے بچوں، آؤ اس دین کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ محمد مصطفیٰ جیسا امام، ان کا رہبر، وہ رسول ہمیں ملا ہے کہ جو پہلی امتوں کو نصیب نہ ہوا، پہلی امتوں کو ایسے رسول نصیب نہ ہوئے جو پوری امت کے لیے شفیع
رفیق اور مہربان اور راتوں کو رونے والے اور اللہ سے ہمارے لیے سفارشیں کرنے والے اور اللہ کے سامنے امت کی بخشش کی دعا کرنے والے ہوں، ایسے رسول کسی کو نہ ملے۔ اور ہم ایسے محروم القسمت کہ ہم سب سے قریب ہوئے مگر اپنے رسول سے دور ہوئے۔ ہمیں ہر ایک کے چہرے پیارے ہیں، ہمیں خاندان پیارا ہے، دوست پیارے ہیں، ساتھی بچھڑ نہ جائیں، خاندان ٹوٹ نہ جائے، دوستیاں ٹوٹ نہ جائیں، ہم کو یہ پیارے محمد مصطفیٰ کی طرف نہیں دیکھا ہم نے، جس کی پیروی کرنی چاہیے، جس کے پیچھے پیچھے چلنا چاہیے، جن کی باتوں کو صرف تسلیم ہی کرنا ہے، اس میں انکار کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ہم نے انہیں نہ جانا، ہم نے انہیں نہ پہچانا۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو توفیق عطا فرمائے اور صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں اپنے ان بھائیوں کو بھی بہت ہی زیادہ جزائے خیر کی دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ دے جنہوں نے یہ محفل سجائی ہے، اور جو حضرات تشریف لائے ہیں، جو ہماری مائیں بہنیں تشریف لائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، زندگیوں کو خوشحالی سے بھر دے، ایمان سے بھر دے، ایمان والی زندگی عطا فرما دے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، کلفتوں سے، مسائل سے اے اللہ ہم سب کو آزاد کر دے، نجات عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے لیے کافی ہو جا، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے تمام پریشانیوں کو دور کر دے، اے اللہ خوشحالی عطا فرما دے، گھروں سے فقر کو، افلاس کو دور کر دے، ہماری جو بچیاں جن کے شادی ہو چکی ہے اے اللہ ان کی زندگیوں میں خوشیاں بھر دے، اور جن بچیوں کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے اے اللہ غیب سے ان کے لیے جوڑوں کا نیک اور اچھے جوڑوں کا انتظام فرما دے، اے اللہ جن کی شادیاں ہو چکی ہیں اور جو ابھی اولاد سے محروم ہیں اے اللہ ان کو بہترین اولاد صالحہ عطا فرما دے، جن لوگوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں اللہ ان کو بہترین رشتے اور جوڑے عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو دین سے جڑنے والا، دین سے وابستہ ہونے والا، دین پر اپنے آپ کو لگا دینے والا بنا دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔